جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ شاعر مکانی ہوتے، بالکل ہم کسی پر چھیٹا کشی نہیں کریں گے، آپ شاعر ہیں، آپ ذاتی جانتے ہیں بہتر۔ میرا کہنے کا سوال یہ تھا، آپ نے شاعروں کا ذکر چھیڑ دیا تو میرے ذہن میں ایک سوال کون رہا تھا، وہ یہ تھا کہ آج کل مشاعروں میں جو شاعری ہو رہی ہے اس کا کافی معیار گرتا جا رہا ہے اگر ادب کے نظریے سے دیکھیں۔ باقی ایسا محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ شاعر حضرات خاص طور پہ مشاعروں کے اسٹیج پر صرف سامعین کو جو ہے مطمئن کر رہے ہیں، ان کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، ادب کدھر جا رہا ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ ادب کے لیے اچھی بات ہے، ادب کے صحت کے لیے اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ شفیق صاحب، آپ مجھے ضرورت سے زیادہ ذہین محسوس ہوئے، اس لیے کہ میں نے ایک لفظ بولا کہ شاعر ہوشیار ہوتا ہے، مکار نہیں ہوتا، اور آپ نے وہاں سے سوال نکالا۔ جی میں بہرحال اس ذہانت کے لیے اور تعمیری ذہانت کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں دونوں طرف کے لوگ شامل ہیں۔ مشاعروں کا معیار گرنے کے اندر اور مشاعروں کا معیار گرانے کے اندر سامعین اور مشاعروں کے پروفیشنل شاعر جو ہیں ان کا برابر کا کردار ہے۔ ایک ہوتا ہے دیوانہ بننا، دو تین باتیں میں کہوں گا جی، اور شاید آپ کے ان باتوں میں دو تین سوالات بھی چھپے ہوئے ہوں اور وہ دو تین جوابات جی مختصر طور پر عرض کرتا ہوں۔ جی، ایک ہوتا ہے دیوانہ بننا، ایک ہوتا ہے دیوانہ ہونا۔ جی، جو دیوانہ بنتا ہے اسے فرزانہ کہتے ہیں، شہر میں پھرتا ہے، کپڑے پھاڑے ہوئے پھرتا ہے، لیکن اسے ہوش سب رہتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ دیوانہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جی، ایک ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، شاعر دیوانہ ہوتا ہے۔ اور مشاعرے میں بہت سے لوگ ایسے آ گئے جو شاعر نہیں ہیں، شاعر بنے ہوئے ہیں۔ تو زاہد صاحب اس کے لیے تو آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں، جو شعراء حضرات ہیں، واقعی شعراء حضرات ہیں، آپ لوگ بھی تو ذمہ دار ہیں۔ آپ کیوں اس کا جو ٹھیکرا ہے اور لوگوں پر پھوڑتے ہیں؟ آپ بھی تو اسی اسٹیج پر نظر آتے ہیں جہاں جسے کہتے ہیں ایسے شاعر ہوتے ہیں جو خود شاعر بن گئے ہیں، شاعر ہے نہیں۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن اگر آپ اندرونی طور پر تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انشاءاللہ العظیم چند لوگ آج بھی مشاعرے کے اسٹیج پر ایسے ہیں کہ جو اس چیز میں ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ ہم اندرونی طور پر جھگڑا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مسئلہ کیا آتا ہے، ہم بہت چاہتے ہیں کہ مشاعرے کا اسٹیج جو ہے اس قسم کے شاعروں سے صاف ہو، متشاعروں سے صاف ہو، جی متشاعروں سے صاف ہو، لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج مشاعرہ جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پیسہ اہم ترین ضرورت ہے مشاعرے کی۔ جو شخص پیسہ دے رہا ہے وہ شخص ایک ایسے شخص کو بلانا چاہتا ہے جو شاعر نہیں ہے، جس کے پاس استاد کی غزل ہے، لوگوں کی داد ہے اور اس کا اپنا گلا ہے۔ اور وہ سامعین جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ جب باہر نکلتے ہیں تو باہر نکل کر کے انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شاعری کیا پڑھی گئی۔ غزل نائک اور شاعری کا فرق انہوں نے ختم کر دیا۔ وہ باہر نکل کے کہتے ہیں فلاں گھنگری والے بال والا تھا نا، وہ اس نے بہت اچھا گایا ہے، شاعری سے ان کا کوئی واسطہ مطلب نہیں۔ اب ہم ہتھیار ڈالے ہوئے لوگ نہیں ہیں جی، یہ جہاد تو ہمارا جاری رہے گا، جی، آخر دم تک لڑیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ کھجوروں کے بازار میں کھجوریں بیچی جاتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر اگر کہیں کپڑا بک رہا ہے تو وہاں فٹ پاتھ بیچا جائے گا، شو روم کا مال اگر کہیں شو روم کا مال ہے تو شو روم میں بیچا جائے گا۔ تو مشاعرے جو ہیں ان کو کچھ لوگ جو ہیں فٹ پاتھ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ العظیم چند شاعر ابھی ہیں اسٹیج پر ایسے موجود کہ وہ یہ اندرونی طور پر جہاد جاری رکھے ہیں۔ اور میں ان کو کہتا ہوں دراصل مصلحت بہت بڑی چیز آ گئی ہے۔ آپ نے مصلحت کی بات کی، میں معافی چاہوں گا آپ کو روک رہا، آپ نے مصلحت کی بات کی، ہر چیز کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کے زمین نے کہا ہوگا کہ جس اسٹیج پہ میں جا رہا ہوں، یعنی کہ جتنا آپ نے ادب میں سفر طے کیا ہے، کتنی آپ نے مشکلات آئی ہوں گی، کتنی محنت کی ہوگی، کتنے آپ نے اصلاح بھی کرائی ہوگی بہت سے موقع پہ اپنی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کو آپ کے زمین نے ایسا کہا کہ بھائی جس اسٹیج پہ آپ جا رہے ہو اس پر کچھ ایسے متشاعر بھی بیٹھے ہیں، یعنی جو شاعر نہیں ہے، اور آپ ان کے بیچ بیٹھ کر کلام پڑھیں گے؟
دیکھیے کسی کو ذلیل کرنے کا تو ہمیں حق نہیں ہے، ایسا میں کر سکتا ہوں، اتنا الحمدللہ میرے اندر حوصلہ ہے، اور تمام شعراء میرے بارے میں جانتے ہیں، خدا کا فضل ہے کہ میں ایسا کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اور جب ہم کمروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں ایسے لوگوں کو کہہ بھی دیتا ہوں، اور مجھے جب اچھا تب لگتا ہے جب ہمارے جو اوریجنل شاعر ہیں ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو شاعری پر بات کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا ہے تو ان مشاعروں پر بات کرنے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم سمجھ جاتے ہیں جی کہ یہ ہمارے بڑے شاعر جو ہیں یہ ان کو جس زمرے میں رکھ رہے ہیں وہ زمرہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ توقع کر رہے ہیں، اور ہم اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم شاعری پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں، مشاعروں پر بات کرنا کم پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک ایسا سلسلہ اگر شروع کر دیا جائے تو خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، میں روکی ٹوک کے حوالے سے بات کہہ سکتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو عام کیجئے اور خوب عام کیجئے۔ اگر میں آج مشاعرے میں مجھے جانا ہے، آپ بھی وہاں ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے، آج مشاعرے میں جانا ہے، خدا کی قسم مجھے ذرہ برابر ملال نہیں ہوگا اگر میری زندگی کا یہ آخری مشاعرہ ہوا، لیکن میں بات برسر عام کہہ رہا ہوں اور آپ کو رپورٹ کرا رہا ہوں، اور یہ تو میرے خیال میں وہ ختم بھی نہیں ہوگا جو آپ کو انشاءاللہ بتا دیا، اور میں اس سے انحراف نہیں کروں گا، صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ جب مشاعروں میں جن شاعروں کو بلایا جاتا ہے ان کو وہاں پر ایک مصرع دے دیا جائے کہ صاحب اس مصرے پہ آپ فی الودیع برائے کرم ایک مصرع لگا دیں، بس دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔